کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ جس طرح کہ دوستوں کو پتہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ جس کے اندر محبوب علیہ السلام کی شان کریمی ہر خطیب بیان کرتا ہے، اور آج انشاءاللہ اسی قرآن کریم کی تلاوت کر کے انہیں تفسیر سن کے سنا کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مبارک منانا ہے۔ حضور کے میلاد کی محفل وہ بابرکت محفل ہے کہ جدوں سرکار علیہ السلام کا جس محفل کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، اس محفل پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے رحمتہ والے فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، اور آگے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک سنتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے شہر کے اندر گیا، کہ وہ جڑے دن سن جنہ دنوں میں مکہ شہر کے اندر گیا اور ربیع الاول کے دن سن، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک محفل پاک کے اندر شامل ہویا، جس محفل کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نعتاں پڑھے جا رہے سن، پھر سرکار کے السلام کے میلاد کا ذکر بھی سی۔ جس محفل کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر بھی سی، سرکار کے حسن کا تذکرہ بھی سی، سرکار علیہ السلام کی شان بیان کی جا رہی سی، آپ فرماتے ہیں کہ میں محفل بچ رہا، تھوڑی دیر تو بعد انج محسوس ہوا کہ جی رب نے رحمت نازل ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے نہیں پتا کہ میں دل دیا اکھاں نال ویکھیا، روحانی اکھاں نال ویکھیا یا جسمانی اکھاں نال میں نظارہ ویکھیا، اس گل کا میرے نہیں خبر، لیکن میں اتنا ضرور ویکھیا کہ جدوں محبوب علیہ السلام کی محفل سجائی جا رہی سی، جدوں اس محفل کے اندر محبوب علیہ السلام کی نعت خوانی کی جا رہی سی، جدوں محبوب کا ذکر کیا جا رہا سی، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا کہ رب دے رحمت نازل ہو رہی ہے۔ یہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی بڑے محدث گزرے نے، بڑے برگزیدہ بندہ گزرے نے، اور اپنے دور کے بڑے عالم دین سن، اور اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے بڑا ہی آپ کو نوازا نصیب دے اللہ، اور آج کے دور کے اندر بھی حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ اگر کسی کتاب کا انہوں نے کسی کتاب کا دیتا جائے تو کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ اس طرح سمجھ لو کہ سارے بزرگان دین کے وچوں ایک اللہ دے ولی کا نام عبدالحق محدث دہلوی، تے اللہ دے ولی دی کدی ہر گل جھوٹی نہیں ہوندی، اللہ دا ولی وہ جیڑی گل بھی کرے وہ سچی ہی گل کرتا ہے۔ پتہ یہ چلیا کہ محبوب علیہ السلام دی محفل جتنے بھی سجی ہوئی، چاہے گھر ہوئے، چاہے مسجد ہوئے، چاہے گلی ہوئے، چاہے زمین تے جس ٹکڑے تے محبوب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہوئے، اس محفل کے اندر رب دے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج اسی میلاد کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے شان وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک نعمت کا، ایک چرچے کا۔ فرمایا کہ جدوں رب کی نعمت تو کوئی میسر آ جائے،
جدو رب کی نعمت مل جائے پھر وہ چرچا کرو. اچھا نعمت تو مراد کی ہے؟ نعمت کہتے کیوں نے؟ علماء فرماتے ہیں کہ نعمت اس چیز کو آخیا جاتا ہے کہ جڑی چیز جدو ادا کی جائے تو نہ وہ بدلے پیسے لائے جان تے نہ احسان جتلایا جائے، انہوں نعمت کہتے ہیں. پھر نعمت کے اندر دو گلاں ہوندیاں نے. ایک گل یہ ہوتی کہ وہ نعمت پسندیدہ ہوگی، جن نے عطا کی ہوئے انہوں بھی پسند ہوئے تے جن نے لئی ہوئے انہوں بھی پسند ہوئے. کیونکہ جنی دیر تک وہ پسند نہیں ہوئے گی وہ نعمت رہنی نہیں. بندے کو کوئی اگر مکان عطا کرے تے پسند نہ ہوئے تو وہ پھر نعمت نہ ہویا نا. جے اگر کوئی گڈی دے تے انہوں پسند ہوئے مل جائے خوشی تا منائے گا. جے اگر انہوں پسند ہوئی فرمایا کہ نعمت کہہ دی انہوں نے کہ جس بندے کو دیتی جائے انہوں پسند بھی ہوئے تو پھر احسان بھی نہ جتلایا جائے. یہ مثال اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے سب مختلف قسم کے نعمت عطا فرمائی اور پھر اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے سب کو عطا فرمائی. نعمت ہے رب دی پسند ہے پسند، لیکن جب یہ اکھاں عطا فرمائے یہ بدلہ نہیں لیا نہ ہی احسان جتلایا کہ میں تھوڑے احسان کیا تیروں نعمت عطا فرمائی اور نہ ہی کہ پیسے میرے ادا کرو. اور جب رب کی ذات نے سب حق عطا فرمائے سارے پسندیدہ حق نے. اگر ہاتھوں کی قدر پوچھنی جیسے اس بندے کو پوچھیے جی ہاتھ نہ ہو. یہ نعمت سب پسند ہے. رب نے سب پہلا عطا فرمائے نعمت عطا کی سانو بھی پسند ہے، لیکن رب کی ذات نے نہ احسان جتلایا نہ رب کی ذات نے فرمایا کہ میرے پیسے دے. ہر نعمت ادا کرنے کے بعد رب نے ہر نعمت سب عطا کی ہے جیڑی ساری پسند سی، لیکن ایک نعمت رب کی ذات نے وہ عطا کی جیڑی سانو بھی پسند ہے تے انہوں بھی پسند ہے. جیڑی سانو بھی پسند ہے تے انہوں بھی پسند ہے. جدو رب نے سارے نعمت دے کے جدو اس نعمت کا تذکرہ کیتا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں تارے اوتے میں احسان کیتا ہے. کیوں؟ تم سارے نعمتاں بھی عطا کیتیاں نے تے نال احسان اس چیز دا فرمایا کہ تم اپنے یار کی صورت وچ تم نعمت عطا فرمائی، محبوب کی صورت وچ نعمت عطا فرمائی ہے. گویا کہ محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ رب دی او نعمت ہے کہ جدا اسی تذکرہ بھی کرنا تے چرچا بھی کرنا. یہ سارے نعمتاں محبوب دے صدقے نال ملیاں نے. اگر محبوب دی ذات نہ ہوندی تے کدی سب جسم تے صورت نہ ملتا. اگر محبوب دی ذات نہ ہوندی کدی نہ سب قرآن ملتا نہ نماز ملتی نہ مسجد ملتی. اگر محبوب علیہ السلام دی ذات نہ ہوتی کائنات میں سب کوئی نعمت نہیں ملنی سی. کیونکہ جنیاں بھی نعمتاں ملیاں نے سرکار دے صدقے نال ملیاں نے. ساڑھے گھر اگر پتر جام پوے خوشی منانے آنا. اگر کسی بندے کے گھر پتر جمیا ہوئے وہ مٹھائیاں کے ڈبے لے کے کدی ڈاکٹر کو پیش کرتا ہے، کدی نرس کو پیش کرتا ہے، کدی اپنے رشتہ داروں کو مٹھائی پیش کرتا ہے، کدی جناب اپنے ہمسایہ کو پیش کرتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں یار کس چیز کی مٹھائی پہ بنتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار میرے رب نے نعمت عطا فرمائی ہے. پوچھتے ہیں کیڑی نعمت؟ تے آج کہتا ہے میرے رب نے پتر عطا فرمایا میں اس کی خوشی ہے اے جناب مٹھائیاں پہ بننا ہوا. اسی کہنا چاہتے ہیں جے تیرا پتر جمے تے تو خوشیاں مناوے جے دے صدقے تے کائنات دی نعمت ملی ہے تے اس محبوب دی خوشیاں پھر کنے کر رہے ہیں. حق بنتا ساڈا کہ جس محبوب دے صدقے سب سارے نعمتاں ملیاں نے اسی اس محبوب دا تذکرہ بھی کریے تے محبوب دے آن دی خوشیاں بھی منائیے. مٹھائی وڈیے مٹھائیاں تقسیم کریے تے وہ کہتے ہیں ہار ہار پا دیو. گلی گلی محلے دے وچ جدوں بندہ پوچھے یار تینوں ہو کی گیا ہے؟ کدی تو لیڈا پہ لانا ہے، کدی جناب مسجد سجانا پہ ہے، کدی گلیاں سجانا پہ ہے، کدی گلیاں وچ پھول لا کے تے جناب شو کے بٹھانا ہے. گل کی ہے بندہ دسے یار اسی اس محبوب دی آمد دی خوشیاں منا رہے ہیں جس محبوب دے صدقے سانو رب نے سارے نعمت عطا فرمائے. تے محبوب دا تذکرہ کرنا چاہیے. تے ایک گل اور بھی یاد رکھنا جدو سانو رب پتر عطا فرمایا نا ایک سارا حق بنتا ہے. ایک اسلام نے سانو حق عطا فرمایا. ایک اسلام نے قانون بنایا فرمایا پتر پیدا ہوئے وہ عقیقہ کر وہ طرف پتر کی طرف 2 بکرے کر. جے بیٹی رب نے عطا فرمائی پھر 1 بکرا کر. 7ویں دن
تے نالے اپنے پتر دا تے اپنی دھی دا نام رکھنا ہے۔ فرمایا تینوں حق ہے کائنات تینوں شریعت نے عطا کیتا ہے، تینوں اسلام نے عطا کیتا ہے۔ جدوں رب دی نعمت ملے او دے شکرانے دے اندر مٹھائیاں بھی تقسیم کر، نالے بکرے ذبح کر کے لوگوں کو گوشت بھی کھوا، لنگر پکا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اے دے گھر رب دی نعمت آئی ہے۔ اس نعمت دے شکرانے وچ بکرے ذبح کر کے لوگوں کو دعوت کھلا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر پتر دی خوشی دے وچ تینوں بکرے ذبح کرن دا جناب اسلام نے تینوں اجازت دتی، تینوں آڑ دتا ہے کام کر، تے جس دن محبوب آیا ہوئے تو اس دن پھر کنے بکرے ذبح کرنے چاہیے ہیں، پھر کنے لنگر پکا کے محبوب علیہ السلام دی محبت وچ وہ لنگر تقسیم کرنا چاہیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محبوب علیہ السلام دی ذات مبارکہ ہی وہ ذات نے جنہیں صدقے سانو کائنات دیاں نعمتاں ملیاں نے، کائنات کی ہر چیز اگر اج سانو تے رب دی رحمت ہے اے بھی محبوب دا صدقہ۔ تسی ویکھو شریعت پچھلے انبیاء کرام دی قرآن پاک پڑھو، تورات پڑھو، زبور پڑھو، انجیل پڑھو، ہسٹری پڑھو، جس نبی دے امتی نے بھی گناہ کیتا، جس نبی دے امتی نے بھی گناہ کیتا رب دی پکڑ فوراً ہوئی۔ کوئی سور بڑھیا، کوئی بندر بڑھیا، کسے نبی دے امتی نے گناہ کیتا، شراب پیتی، فوراً انہوں سزا ملی۔ کسے دی شکل بندر وچ تبدیل ہو گئی، کسے دی شکل سور دے اندر تبدیل ہو گئی، لیکن اسی وہ سارے گناہ کرنے ہاں، اسی شراب بھی پینے ہاں، زنا بھی کرنے ہاں، وہ سارے گناہ جڑے پچھلے نبیاں دی امتاں نے کیتے نے تے سزائیں ملیاں نے، لیکن اسی وہ سارے گناہ کر بیٹھے ہیں، لیکن رب سارے شکلاں تبدیل نہیں کرتا۔ یہ رب دی رحمت نہیں کہ ہو کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے باقا اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب گل نہیں ہے، گل ہے جدوں تیرا امتی گناہ کرتا ہے، جدوں زنا کرتا ہے، جدوں شراب پیتا ہے، جدوں گناہاں دے اندر زندگی بسر کرتا ہے، میرا عذاب آ جاتا ہے، جدوں تھلے آتا ہے محبوب اگے تو نظر آنا ہے، اگے تو نظر آنا ہے، وہ انہاں دے منہ ول نہیں دیکھدا، کہ محبوب تینوں ویکھ کے واپس مڑ جاتا ہے، تینوں ویکھ کے واپس مڑ جاتا ہے، اگے محبوبہ تو نظر آنا ہے، میں ہن انہاں دے منہ نوں ویکھاں یا تیرے منہ نوں ویکھاں؟ وہ کہتے ہیں منہ والے دا منہ ہے، محبوب دا اگر منہ نہ ہوتا، محبوب دی رحمت سارے اوتے نہ ہوتی، اج سارے شکلاں بھی تبدیل ہویا سن، اج اسی سارے شکلاں بھی تبدیل ہو جاندیاں۔ رب نے اگر کرم کیتا تے محبوب دے صدقے نال کیتا، پھر ساڈا حق بندا نا اس محبوب دی خوشیاں منائیے، بندا نا حق ساڈا بندا ہے اس محبوب دی خوشیاں کیوں نہ منائیے جس محبوب دے صدقے ساڈے شکلاں نہیں چینج ہوئیاں، اسی سارے گناہ کر گزرے ہاں، سب کچھ کر گزرے ہاں، لیکن محبوب دی رحمت دا صدقہ رب نے محبوب دی وجہ تو، محبوب دے امتی ہون دی وجہ تو رب نے سانو رسوا نہیں کیتا۔ تے اے ایڈی وڈی نعمت رب دی، ایڈی وڈی رحمت جدوں مل جاوے پھر امتی دا حق بندا ہے کہ اون دے آن دی خوشیاں مناوے۔ جیسے اس جگہ تو کہتے ہیں جناب ربیع الاول آ گیا، ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار، ربیع الاول پہلی بہار۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں محبوب جدو آئے گے سب تو پہلی بہار ہی ہے، پہلے پہلی بہار کی خوشیاں تو منا لو، جس بہار کے صدقے سارے بہار آئیاں نے، جس بہار کے صدقے سارے بہار آئیاں نے، اس بہار کی خوشی نے منا لو۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبوب دی ولادت والا دن آپ فرماتے ہیں شب قدر تو بھی افضل ہے، آپ فرماتے ہیں شب برات بھی افضل ہے، لعنت القدر دی رات بھی افضل ہے۔ لوگوں سوال کیتا حضور کی گل ہے؟ شب قدر دی رات تے جناب رب دے بڑے رحمتاں ہوندے نے، شب برات دی رات رب دی رحمتاں دا نزول ہوتا ہے، لعنت القدر دی رات وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر قرآن نازل ہویا۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ شب برات دی رات رب دی رحمتاں نازل ہوندے نے، رب بندیاں دی بخشش فرماتا ہے، لیکن جس رات محبوب آئے، جس رات محبوب آئے اس ٹائم تے رب دی رحمتاں نازل ہوندے نے تے محبوب خود رحمت للعالمین بن کے کائنات وچ آئے۔ اس وجہ تو وہ دن افضل ہے جس دن کے اندر محبوب کی ذات آئی ہے، اور رات افضل ہے جس رات اندر محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر دی رات انہوں افضل
وہ تو افضل محبوب نو اسی کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور لیلۃ القدر کی رات اندر قرآن نازل ہوا ہے، لیلۃ القدر کی رات اندر قرآن نازل ہوا ہے، جس رات اندر قرآن نازل ہو تو بڑی افضل حال ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں اسی بڑی گل مان لئی لیلۃ القدر کی رات یعنی کہ رمضان المبارک کی 27 کی رات اس ٹائم تے قرآن نازل ہوا ہے، لیکن وہ رات افضل ہے جس رات محبوب آیا ہے، وہ رات افضل ہے، اس رات قرآن ہے جس رات محبوب آیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے جڑا صاحب قرآن ہے۔ جی اگر محبوب نہ آتا تو قرآن بھی نہ آتا۔ اج اسی عیداں منانے ہاں، اچھا عید سانوں کہدا صدقہ ملی؟ محبوب کا صدقہ ملی ہے نا، عید بھی محبوب کا صدقہ ملی ہے، رمضان بھی محبوب کا صدقہ ملیا ہے، شب برات بھی محبوب کا صدقہ ملیا ہے، شب قدر بھی لیلۃ القدر بھی محبوب کا صدقہ ملی ہے۔ تے جدے صدقے راتاں ملیاں نے تے اسی اس رات دا کیوں نہ تذکرہ تے شکر ادا کریے جس رات سونا محبوب آیا ہے، جس رات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک آئے گی۔ اگلی گل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا آیا کہ اس سے فائدہ ہوتا کی ہوتا ہے؟ پھر اگر اسی میلاد منا لیے تو پھر رب نے برکتیں کس طرح نازل ہوتے ہیں؟ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی امام جلال الدین سیوطی سبل الہدا کتاب میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر محبوب علیہ السلام کا میلاد پڑھیا جاوے اس گھر میں پورا سال کبھی مصیبت نہیں آتی، کبھی مصیبت نہیں آتی۔ اور ٹھٹھا شہر کے بزرگ گزرے نے حضرت ہاشم رحمت اللہ علیہ، آپ بڑے سخی دل سن اور صاحب کشف سن، تے سرکار صلاۃ والسلام کا میلاد منانے سن، رات کو سنتے نے تے خواب اندر سرکار صلاۃ والسلام کی ذات مبارک ہے، عرض کرتے ہیں آقا ہر سال تھوڑے میلاد کے اندر ترقی ہی ترقی ہو رہی ہے۔ پہلے صرف کلے لوگ مسجد میں بیٹھ کے میلاد مناتے سن، اور تے آقا جھنڈیاں بھی لاندے نے، جناب لائٹاں بھی لاندے نے، مسجداں بھی سجاندے نے، گلیاں بھی سجاندے نے، اور طرح طرح کے خوشیاں مناتے نے، لنگر بھی پکاندے نے۔ محبوب ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے، مسجداں بڑھتی جا رہی ہیں، لائٹاں بڑھتی جا رہی ہیں، محبوب نعت خواہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں تے مولوی بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ محبوب کہتے دسو کہ جب میلاد منانے نے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور ایسی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ حضرت ہاشم رحمۃ اللہ علیہ نے تو سوال کیا تے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا سارے جمر دے خوشی مناتا ہے، من فرح بنا فرحنا به، سرکار نے فرمایا ہاشم جڑا سارے جمر دے خوشی مناتا ہے اسی بھی اون دے جمر دے خوش ہو جاتے ہیں، جڑا سارے جمر دے خوشی مناتا ہے اسی بھی اون دے جمر دے خوش ہو جاتے ہیں۔ تے تانوں مبارک ہوے سنیو اسی او ہاں جنہاں دے جمر دے سرکار دی ذات خوش ہوئی ہے، کیونکہ اسی سرکار دا میلاد منانے ہاں۔ محبوب نے فرمایا فرحنا بنا کہ جڑا بندہ بھی ساڈے میلاد دی خوشی مناتا ہے، ساڈے جمر دے خوش ہوندا ہے، اسی بھی اون دے جمر دے خوش ہوندے ہیں۔ تے لہذا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد منانا یہ ساڈے اولیاء اللہ دا بھی طریقہ کار ہے، ساڈے بزرگاں دا بھی طریقہ کار ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ صحابہ کرام اکٹھا کیتا، رشتہ داراں کو اکٹھا کیتا، تے جدوں اکٹھا کر کے نا تے اللہ تبارک و تعالی دے نبیوں دی تعریفاں کیتیاں، اللہ تبارک و تعالی دے نبیوں دی تعریفاں کیتیاں، تے حضرت عباس ذکر کر رہے سن، حضرت عباس نے سرکار دے چچا ذکر کر رہے سن۔ اس دوران سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا حضرت عباس کو، اے عباس کی پیا کرنا ہے؟ عباس کی پیا کرنا ہے؟ انہوں نے عرض کی تھی آقا یستبشرون، اسی ایک دوسرے کو خوشخبریاں پہ سنانے ہیں کہ تمہیں مبارک ہوئے، رب نے سانو محبوب کو عطا فرمایا ہے کہ جڑا کائنات بھی آتا ہے، ہر چیز بھی افضل تو آنا ہے، تے پھر رب نے سانو عطا فرمایا ہے۔
یعبدون اللہ اسی محبوبہ اللہ دی حمد میں کرنے ہیں یصلون علیہ تے محبوب ایک اور بھی کام کرنے پیا نالے اللہ دی حمد میں کرنے ہیں نالے خوشخبری میں سنانے ہیں تے نالے محبوب تے نزار تے درود و سلام پہ پڑھنے ہیں تے میلاد جس یہی کام کرنے ہیں نا یا تے سرکار کی تعریف کرنے ہیں یا کدی سرکار کے حسن کا تذکرہ یا کدی سرکار کی میلاد کا تذکرہ کدی نعت خان اپنی زبان کے اندر محبوب کا تذکرہ کرتا ہے کبھی خطیب محبوب کا تذکرہ کرتا ہے اسی یہی کے کام کرنے ہیں تے سرکار صلوات و سلام ارشاد عباس حل لکم شفاعتی جڑا بھی میرا میلاد اس طرح منائے گا درود بھی پڑھے گا تعریفاں بھی کرے گا کبھی نبیوں کا ذکر کرے گا کبھی میری ذات کا ذکر کرے گا کبھی میرے حسن و جمال کا تذکرہ کرے گا کبھی میری شجاعت کا کبھی میری بہادری کا کبھی میرے جبر کا تذکرہ کرے گا فرمایا حل لکم شفاعتی اے میرے چاچا میری شفاعت ہونے واسطے واجب سبحان اللہ اور مناؤ گے میلاد کے نہیں مناؤ گے پکے بڑے دے یار مہنگائی جدوں دی ہوئی میلاد چھڑ دیتا ہے جدوں دی مہنگائی میلاد چھڑ دیتا ہے گھر دے وچ جنہ ہو سکے میلاد منایا کرو محبوب دا تذکرہ کیتا کرو تے ہار ہار پائی کرو لوکاں نوں دسیا کرو اسی محبوب دے جمر تے بڑے خوش ہوا اسی محبوب دا میلاد میں منانے تاکہ تھوڑی اولاد کو پتہ چلے یہ گھر ہوے جس گھر وچ میں جنمیا ہواں یہ محبوب دے نال محبت کرن والا گھر اما بنعمت ربک فحدث اللہ فرماتا ہے نعمت مل جائے پھر چرچا کرنا ہے اچھا پھر دوستو چرچا کس طرح ہوتا ہے بندہ کڑی لا لے کمرہ کر لے بندے 4 بندے بٹھا لے اللہ کا نبی آ گیا آمد رسول مرحبا ہیں نعرے لائے جائے چرچا ہو جائے گا اور چرچا یہ نہیں ہوتا چرچا باہر نکل کے اعلان کرنا پہلے گلیاں کو سجانا پہلے مسجد کو سجانا پہلے گھروں کو سجانا پہلے لیٹر نعرے پہلے گلی گلی نگر نگر اعلان کرنا پہلے سونا آ گیا لوگ کو دن یار کی ہوئے وہ کہتا میں محبوب دا میلاد منانے محبوب آ گئے ہیں محبوب چرچا اینو کہتے ہیں نا تے اسی وہی چرچا کر کے اللہ دے حکم کی تعمیل کر دیا واما بنعمت ربک فحدث اللہ فرماتا ہے جدوں میری نعمت تانوں مل جائے نا تے محسوس بھی ہو جاوے نعمت ہے محسوس نہیں ہوئی شکلاں نہیں تبدیل ہوئی محبوب موجود نے شکلاں نہیں تبدیل ہویا نہ ہی اسی بندر بنیا نہ سور بنیا یار اس تو بعد کی کوئی نعمت ہو سکتی ہے اس تو بعد کی کوئی نعمت ہو سکتی ہے پھر سارا حق بنتا ہے اسی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا انج میلاد منائیے جی میں رب نے میلاد منایا سرکار کی میلاد کا وقت آیا رب نے حکم فرمایا بہار آجا میرے یار دی میلاد کا وقت آ گیا جناب آسمان کے ستارے حضرت اما آمنہ فرماتے ہیں سرکار کی میلاد کا وقت قریب ہویا اتنے میرے قریب ہو گئے میرے انج بھی آتا سی جی میرے تے ڈگ پڑ گئے لاڈا جنا لانے نسی سرکار دی ولادت کا وقت آیا رب نے جنت سجائی درخت سجائے جانور کے اندر جناب خوشخبری پھیلائی مشرق کے جانور مغرب کے جانور کو مبارکہ دیتے ہوئے سن سمندر دیا مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکہ دیتے سن یہ کہتے سن سونا آ گیا محبوب آ گیا حضرت آمنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دی ولادت کا وقت قریب ہویا سرکار دنیا میں چاہے لما ولد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کہو سرکار دا نام سن کے خوشی نہیں ٹھنڈ نہیں دے سبحان اللہ تو محبوب دا عاشق بیٹھا ہوئے جدوں محبوب دا نام لے جدوں تے سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تے جدوں ٹھنڈا ہو جاوے تے پھر کھچ کے کہتا سبحان اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام فرماتے ہیں محبوب آ گئے آپ فرماتے ہیں ملعونا مقہورا متہم محمد جدو سرکار آئے نا تے جدو دنیا میں سرکار تشریف لے آئے آپ فرماتے ہیں سرکار انج پاک سر میں ویکھیا اکھاں وچ سرما بھی سی سرکار دے سر نوں میں تکیا سرکار دے سر نوں تیل بھی لگیا ہویا سی میں سرکار دے وال تکے سرکار دے والاں نوں کنگھی بھی ہوئی سی سانوں نہان دی ضرورت نہ پئی سرکار دے جسم وچوں انبر دی خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ اج اسی مقابلہ کرنے جمیا ہوئے جنہوں نے نان کی ضرورت نہ پئی ہوئے اج لوگ کہنے سے محبوب دی مثل
ختنہ ہویا ہوا سی اور محبوب دے نگ نو ماں تو علاوہ کسے نہیں ویکھیا محبوب دے نگ آپ فرماتے نے معمرن معطرن مطہرن فرماتے نے محبوب انج بھی لگدا سی جویں جلدی جوڑا پا گیا جلدی جوڑا پا گیا رافعا الی یدی الی السما آپ فرماتے نے سرکار آئے نے دنیا تے سرکار دنیا تے آئے نے تے فوراً سرکار نے آسمان وال ویکھیا آسمان چھوٹے بچے کی نہیں سمجھ آتی لوگ کہتے ہیں نبی دے بعد بڑے سی نا 40 سال کے بعد اعلان کیتا سی رافعا الی السما حدیث پاک کے الفاظ میں سرکار نے آسمان کو تکیا اللہم رب حب لی امتی اللہ اس گنہگار امت کو میرے حوالے کر دے اور جڑا محبوب اتنی محبت کرے کدی نہ بھولے آنے دنیا دے پھر بھی نہ بھولے اس محبوب کا تذکرہ کرنا چاہیے نا اچھا سی نعمتاں دے تذکرے پتر جمے تے سی بڑا شور شرابہ کرنے او یہ پتر تیرا بے وفائی کر جائے گا کہ جوان ہوئے گا تی شادی کرے گا ٹر جائے گا تینوں چھڑ دے گا بڑھاپے چھڑ دے گا جب سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے تو قبر میں اترے گا پتر چھڑ جائے گا بیوی چھڑ جائے گی ہر رشتہ دنیا کا تیرے تو مکلا کے چلا جائے گا قبر میں جائے گا حاجے سوے گا پردہ ہٹے گا تے سامنے محبوب کی ذات ہوئے گی سامنے محبوب کی ذات ہوئے گی محبوب فرمان کے تو دنیا میں سارے نال بے وفائی نہیں کی جیسے قبر تیرے نال بے وفائی کی سارے رشتے چھوڑ جائیں گے وہ جڑا اتنا محبوب رشتہ ہوئے جڑا اتنا با وفا رشتہ ہوئے اس کا تذکرہ کرنا چاہیے آج تو دنیا میں رہ کے اس محبوب دے تذکرے کر محبوب نہ تینوں قبر وچ بھولن گے نہ حشر وچ بھولن گے تینوں قبر وچ بھی یاد رکھن گے تینوں حشر وچ بھی یاد رکھن گے اے پتر دا رشتہ بے وفا ہو سکتا ہے کائنات دی ہر نعمت تینوں چھڈ سکتی ہے کائنات دی ہر نعمت تیرے نال بے وفائی کر سکتی ہے لیکن محبوب کا رشتہ وہ رشتہ ہے جڑا بے وفا نہیں ہے بے وفا نہیں ہے جڑا محبوب ایڈا با وفا ہوئے پھر ان کا تذکرہ کرنا چاہیے نا ان کا ذکر کرنا چاہیے واما بنعمت ربک محدث اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرو محبوب کا ذکر کرو ایک آخری گل حضرت اما حلیمہ دی چند ایک منٹ نے حضرت اما حلیمہ اور کتاب اکرام محمدی جنہوں عبدالستار مولوی عبدالستار نے لکھے اہل حدیثہ دا ایک بڑا مولوی ہے ٹھیک ہے اور نے سرکاری صلاح بڑے مانگتے سن بابا پچھلی جی قوم ہے یہی لڑ گئی بڑے نے میلاد منائے نے انہیں تو لڑایا نہیں سن بزرگاں دیا بزرگ سرکار دا میلاد مانتے بھی سن لکھتے بھی سن اور حضرت مولوی عبدالستار اہل حدیثہ دا مولوی حدیث اپنا کتاب دا نام ہے اکرام محمدی وہ کہتے ہیں جدو سرکار آ گئی دنیا تے 11 دائیں دیا بھی سرکار دے بوئے تھے تے سرکار نے سمجھ کے لگا کپڑا پایا ہوا سی تے جدو دائیں جا کے سرکار دا کپڑا چکنے سن تے سرکار ویکھ کے منہ ادھر کر لیتے سن سرکار ویکھ کے منہ ادھر کر لیتے سن لوگ کی کہتے ہیں محبوب نو علم غیب نہیں سی علم غیب نہیں سی اگے سن بڑی مزیدار گل ہے گل یہ نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں 11 دائیں آئی نے محبوب کا کپڑا ہٹایا محبوب نے تکیا منہ ادھر کر لیا جدو حضرت اما حلیمہ آیا نے سرکار کا جو کپڑا ہٹایا سرکار ویکھ کے تک کے تے مسکرا گئے وہ لکھ دے سرکار منہ چکیا حلیمہ نے جدو دودھ پلانے لگی تے سرکار نے حلیمہ دی اکھاں وچ اکھاں ماریا کیا حلیمہ تیرا مونی دیر تک دودھ نہیں پینا جنی دیر تک تو کلمہ نہیں پڑھے گی تے حضرت حلیمہ نے کلمہ پڑھیا سرکار نے دودھ پیتا اسی کہنے ہیں جدا دودھ محبوب نے پینا سی انہوں تے کلمہ پڑھا چھڑیا تے جدے پیٹ وچ 9 مہینے سرکار پالتے رہے جدے پیٹ وچ سرکار 9 مہینے پالتے رہے اور 9 مہینے تو بعد سرکار دی ولادت ہوئی اے تے حلیمہ دا مقام ہے جو اس آمنہ مائی دا کی مقام ہوئے گا اس محبوب علیہ السلام دی ماں دا کی مقام ہوئے گا اور کہتے ہیں جدو حضرت حلیمہ فرماتے ہیں میں سرکار کو لے کے ٹریاں تے میرا گھر والا سی اوندا سی حارث شکی مزاج سی ہر گل تے لڑ پینا بندے دی عادت ہوندی ہے نا بیوی نال لڑدے رہنا چپ کر کے بہنا نہیں اونے بھی ہر گل تے لڑدے رہنا اے کیوں کیتا اے کیوں کیتا اے کیوں کیتا اے کیوں کیتا او کہنے کہ جدوں میں جا کے اپنے شوہر نال مشورہ کیتا نا تے میں آکھیا کہ ایک بچہ یتیم ہے ٹھیک ہے پیو کوئی نہیں
اگر تو کمے تے میں نہ وہ کہتے ہیں کہ اس دن میرے شوہر دے طرز عمل بھی بدل گیا سی، ان کی ٹون بدل گئی سی. انہیں کہ حلیمہ وہ چھیتی چوک کے کیا نہیں لے آئی؟ اس محبوب کو لے کے آؤ تو دیدار میں نہیں کرا. حضرت حلیمہ فرماتے ہیں میں سرکار کو لے کے آئی تے میرے شوہر نے دیکھ کے سرکار مسکرایا